تمام تعریفات اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عز اسمہ و جد مجدہ دی ذات بابرکات تے۔ اس کے بعد درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الآخرین والقبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی ذات نے دنیا کائنات میں انسانوں کو بھیجا صرف اسی مقصد کے لیے کہ یہ انسان دنیا میں جا کر میرے سامنے جھکے میری عبادت کرے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو لیکن الا لیعبدون، اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان نے اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جھکنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا الہ، اوروں کو اپنا داتا مان لیا۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے دو رستوں کا انسان کو علم عطا کیا، ایک رستہ گمراہی والا اور دوسرا رستہ صراط مستقیم والا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو بتا دیا کہ جو یہ رستہ جا رہا ہے یہ صراط مستقیم والا ہے، اگر آپ اس رستے پر چلو گے تو جو آپ کی منزل ہوگی وہ جنت ہوگی۔ اگر گمراہی والے رستے کا انتخاب کریں گے، گمراہی والے رستے پہ چلیں گے تو جو آپ کی جو آخری منزل ہوگی وہ جہنم ہوگی، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، اللہ رب العزت کی ذات کی جو رحمت ہے اس سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر نیکی ہے تو بدی بھی ہے، اگر بدی ہے تو انسان کو، اگر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی انسان سے غلطی ہو گئی، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطی کر بیٹھا، اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی کر بیٹھا، اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی کی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات نے معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ انسان ہونے کے ناطے تو نے غلطی کر لی، میری نافرمانی کر لی، اگر تو یہ عمل کرے گا، اگر تو توبہ کرے گا تو تیری جو یہ غلطی ہے میں معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ میں معاف کر کے نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا، تیرے اعمال نامے کے اندر میں ثواب لکھ دوں گا۔ اسی طرح جو 12 ماہ ہیں، ان 12 ماہ کے اندر کچھ خاص مہینے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے خاص کیے گئے ہیں، یعنی اس کو حرام والے کہتے ہیں۔ ذی الحجہ ہو گیا، ذی القعدہ ہو گیا، رمضان ہو گیا، شوال ہو گیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ انسان ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ کا رب العزت کی ذات بڑھا چڑھا کے اس کو ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر انسان حج کرتا ہے، لیکن جو خاص پہلے 10 دن ہیں یہ ذی الحجہ کے جو پہلے عشرہ کیا یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا گیا۔ ان 10 دنوں میں، اس پہلے عشرے میں ذی الحجہ کے اگر کوئی بھی انسان
کوئی چھوٹا سا عمل بھی کرتا ہے، کوئی چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے، تو اللہ کا رب العزت کی ذات انسان کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر، اس کا انعام دیتے ہیں۔ اللہ کا رب العزت کی ذات نے انسانوں کو بخشنے کے، انسانوں کی غلطیوں کے معاف کرنے کے، اللہ کا رب العزت کی ذات نے انسان کے سامنے بہترین مواقع رکھے ہیں۔ کبھی ذی الحجہ کے 10 دن عطا کر دیے، کبھی رمضان المبارک کے دن عطا کر دیے، کبھی ذی الحجہ کی جو پہلا عشرہ ہے اس کے اندر 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھ دیا، پھر 12، 11، 12، 13 دنوں کے اندر اللہ کا رب العزت کی ذات نے حج کا فریضہ رکھ دیا کہ اے انسان ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، ساری زندگی غلطیاں کرتا رہا، میری نافرمانیاں کرتا رہا، ان 10 دنوں کے اندر ڈٹ کے اللہ کا رب العزت کی ذات کی عبادت کر لے، اللہ کا رب العزت کی ذات سے معافی مانگ لے۔ اگر ان 10 دنوں کے اندر صحیح معنوں کے اندر جس طرح اللہ کا رب العزت کی ذات کی عبادت کرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ کا رب العزت کی ذات کے سامنے جھکنے کا حق ہے، جھکنا تیرا اور میرا کام ہے، ہماری جتنی غلطیاں کوتاہیاں ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل کرنا یہ اللہ کا رب العزت کی ذات کا کام ہے۔ ذی الحجہ کا چاند آج نظر آ جائے یا پھر کل نظر آ جائے تو ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے پہلے 10 دنوں کی، جو ان کا مقام ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کون کون سے عمل کرنے چاہیے ان کا ہم تذکرہ کریں گے، تو توجہ میری طرف رکھیں۔ اللہ کا رب العزت کی ذات نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے قرآن مجید کے اندر، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، والفجر مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر اور ان 10 دنوں کی، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی قسم ہے۔ اسی طرح قسم اٹھائی اللہ کا رب العزت کی ذات نے۔ اگر اللہ کا رب العزت کی ذات قسم نہ بھی اٹھاتے، ویسے ہی کہہ دیتے کہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، جو پہلے یہ 10 ایام ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت مقام ہے، انسان تو جو کچھ بھی مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، لیکن انسان کے ذہن کے اندر ان 10 دنوں کی مزید فضیلت بڑھانے کے لیے، ان 10 دنوں کا مقام اور مرتبہ اس انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ کا رب العزت کی ذات نے قسم اٹھا دی کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، اور دنیا کے دنوں میں سے سب سے بہترین دن، سب سے زیادہ مقام اگر کسی دنوں کا ہے تو وہ عشرہ کے دنوں کا ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کا ہے۔ فرمایا کہ افضل الدنیا ایام العشر، جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے یہ دنیا کے تمام دنوں سے، دنیا کے تمام ایام سے اس کا زیادہ مقام، اس کا زیادہ مرتبہ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں افضل دنوں کے اندر جو اتنی فضیلت والے دن ہیں، اتنا مقام، اتنا اللہ کا رب العزت کی ذات نے ان دنوں کو بلندی عطا کی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اے انسان تو ان دنوں کے اندر صحیح معنوں کے اندر میرے سامنے جھکنا شروع کر دے، صحیح معنوں کے اندر میری عبادت کرنا شروع کر دے، تو میں تیری زندگی کے جتنے پچھلے گناہ ہیں سارے کے سارے غلطیوں کو اور سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، سب سے پہلا کام جو ہمیں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر پہلے عشرے کے اندر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جتنے گناہ ہیں، جتنی گندی باتیں ہیں، جتنے لغو، جتنی نافرمانی والے کام ہیں، سارے کے سارے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں ویسے عام دنوں کے اندر بھی ہمیں گناہ اور غلطی نہیں کرنی چاہیے، عام دنوں کے اندر بھی ہمیں اللہ کا رب العزت کی ذات کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر مثال دے کے اپنی بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ایک انسان شراب پیتا گیا بازار کے اندر، اگر ایک انسان زنا کرتا گیا، بدکاری کرتا گیا بازار کے اندر، کسی اپنے گھر کے اندر، محلے کے اندر، اگر وہ چوری کرتا گیا، ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کے مال پر ناحق قبضہ کرتا ہے، وہ گلی کے اندر چوری کرتا ہے یا پھر بازار کے اندر یا پھر کسی اور کے گھر کے اندر جا کے وہ چوری کرتا ہے، اس کو گناہ تو ضرور ملے گا،
اس کو سزا تو زنا کرنے کی، بدکاری کرنے کی، چوری کرنے کی، شراب پینے کی ضرور ملے گی۔ اگر وہی گناہ انسان شراب پیے تو مسجد کے اندر آ کے، زنا کرے اگر مسجد کے اندر آ کے، اگر وہ چوری کرے تو مسجد کی کسی چیز کو چرائے تو اس کا گناہ ڈبل ملے گا، اس کی سزا بھی ڈبل ملے گی، کیونکہ ایک تو اللہ کے رب العزت کی ذات کے گھر کا حیا نہیں کیا اس نے۔ جو مسجد ہے، جو عبادت گاہ ہے، یہ اللہ کے رب العزت کی ذات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس نے اللہ کے رب العزت کی ذات کی نشانیوں کا احترام نہیں کیا۔ اللہ کے رب العزت کی ذات کے گھر کا ادب احترام اس کے دل میں ذرا برابر بھی نہیں تھا۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے کسی نے شراب پی ہے، مسجد کے اندر آ کے کسی نے زنا کیا ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کے رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، ایک تو مسجد کے تقدس کو اس نے پامال کیا، اس کا گناہ ملے گا، دوسرا شراب پینے کا، زنا کرنے کا، چوری کرنے کا الگ گناہ ملے گا اس کو۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم عام دنوں کے اندر کوئی غلطی کرتے ہیں، عام دنوں کے اندر کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ کے رب العزت کی ذات کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں گناہ تو ضرور ملے گا، ہمیں اس گناہ کی سزا تو ضرور ملے گی، لیکن جو اگر ہم ان خاص دنوں کے اندر گناہ کریں گے، اللہ کے رب العزت کی ذات کی رحمت برکتوں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر گناہ کریں گے تو اس کا گناہ ڈبل ملے گا، زیادہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے رب العزت کی ذات کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے موقع دیا، میں نے تیری زندگی کے اندر ان 10 دنوں کو میں دوبارہ لے کے آیا، تجھے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر زندگی گزارنے کا موقع دیا، میں نے عبادت کرنے کا موقع دیا، میں نے سب کچھ ہونے کے باوجود تیرے سینے کے اندر دل موجود نہیں تھا، تیرا جو ضمیر تھا وہ مردہ ہو چکا تھا، تو میری عبادت کرنے کی بجائے ان خاص دنوں کے اندر ان خاص کڑیوں کو، ان خاص ایام کو بھی تو نے ضائع کر دیا، نافرمانی کے اندر، گناہوں کے اندر تو گزارتا رہا۔ اسی لیے جو پہلا کام ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر، ذی الحجہ کے جو پہلے ایام ہے، پہلے 10 دن ہیں، ان کے اندر یہ کرنا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی غلطی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے، کوئی زناکاری، بدکاری یا شراب وغیرہ نہیں پینی، اللہ کا رب العزت کی ذات سے بار بار اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ کا رب العزت کی ذات نے سورۃ توبہ میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، میں نے ان 10 دنوں کے ایام کو، میں نے اس 10 دنوں کا فضیلت کو لکھ دیا ہے۔ خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر ان تیرا کام ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے۔ حرمت والے ان 4 مہینوں میں کون کون سی پابندیاں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ خون نہیں بہانا، فساد نہیں کرنا، کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، اگر کرنا ہے تو صرف ایک کام کرنا کہ اللہ سے اللہ کی عبادت کرنی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی، کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جانا، جانے سے پہلے سوچ لینا کہ میں گناہ کرنے لگا ہوں، یہ میری بدبختی ہے، اللہ کا رب العزت کی ذات نے میرے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے، مجھے توفیق ہی نہیں دی کہ ان جو ایام ہے خصوصی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایام عطا کی ہیں میری زندگی کے اندر، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ آیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان ایام کے اندر گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنی ہے، ان 10 دنوں کے اندر ہاتھ اٹھا کے بار بار اللہ کا رب العزت کی ذات سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے۔ اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کریں گے تو اس کا اجر ہمیں اللہ رب العزت کی ذات بڑھا چڑھا کے عطا کریں گے۔ پہلا تو یہ کام کرنا ہے، ہر قسم کی لغویات سے، ہر قسم کے گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔
دوسرا کام جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر ہمیں پہلے عشرے کے اندر کرنے چاہیے تاکہ جو ہمارا اعمال نامہ ہے وہ بہتر ہو سکے. اگر ہمیں موت آ بھی جائے، اللہ کے رب العزت کی ذات کے سامنے ہم نے کل کو پیش ہونا ہے. اللہ کے رب العزت کی ذات کے سامنے پیش ہو کر اللہ کے رب العزت کی ذات کی عدالت میں جا کر ہم اپنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں والی کی گئی عبادت کو دکھا کر پیش کر کے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی اللہ رب العزت کی ذات سے معافی لے سکے. اللہ کے رب العزت کی ذات کو جا کے کہہ سکے کہ یا اللہ میں مانتا ہوں کہ گناہ گار بہت ہوں، میں خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، میں نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے، لیکن تیری جو رحمت والے ایام تھے، جو تیری رحمت والے دن تھے، جو ذی الحجہ کی تو نے قسم اٹھائی تھی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر هل فی ذلک قسم لذی حجر. فرمایا کہ آپ نے قسم اٹھا کے اللہ کے رب العزت کی ذات نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کی ہے، ان 10 دنوں کا مقام بیان کیا گیا، ان 10 دنوں کا مرتبہ بیان کیا ہے. ہمیں تو اللہ کے رب العزت کی ذات کا ڈبل شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر ہماری زندگیوں کے اندر ذی الحجہ کے جو خصوصی ایام ہیں، ذی الحجہ کو جو پہلے عشرہ ہماری زندگیوں کے اندر آیا، تاکہ ہم نے رمضان المبارک بھی گزارا ہے. اگر رمضان المبارک کے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے، رمضان المبارک کے اندر ہم صحیح معنوں کے اندر کسی مجبوری کے ساتھ، کسی مجبوری کی وجہ سے اللہ کے رب العزت کی ذات کی عبادت نہیں کر سکے، اگر اللہ کے رب العزت کی ذات نے ہمیں موقع دے دی ہے، اللہ کے رب العزت کی ذات نے ہماری زندگی کو مزید لمبا کر دیا، ہمیں چند سانسیں مزید عطا کر دی ہیں، اسی ہماری گناہوں والی زندگی کے اندر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن آ گئے ہیں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ آ گیا ہے، تو جو رمضان والی ہے وہ قصر پوری کریں. یہ ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن پہلا عشرہ، ان کے اندر دل لگا کے پورے اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے رب العزت کی ذات کے سامنے جھکیں اور اللہ کے رب العزت کی ذات کی عبادت کریں، تاکہ جو ہمارے گناہ ہیں، ہماری غلطی ہیں، ان کو اللہ کے رب العزت کی ذات معاف کرے. تو دوسرا کام کرنا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ. ذرا غور کریں حدیث پر. فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ اللہ کا رب العزت کی ذات کے نزدیک، عند اللہ، ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کا رب العزت کی ذات کے نزدیک جتنا مقام، جتنا مرتبہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کا ہے، کسی اور دنوں کا نہیں ہے. ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل. حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور کریں، ایک ایک لفظ کے ترجمے کو اور تفسیر پر غور کریں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل، اور ان 10 دنوں کے اندر جو انسان عمل کرتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر جو انسان نیکیاں کرتا ہے، ولا احب الیہ من العمل، اللہ کے رب العزت کی ذات کو ان 10 دنوں کی عبادت کی گئی سے علاوہ کوئی اور پیاری عبادت نہیں ہے، کوئی اور پیارا عمل نہیں ہے. آپ آج کر لیں یا پھر آپ نے اس سے پہلے جو کوئی عمل کیے ہیں، نیکی کے عمل، وہ بھی تو پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ کے رب العزت کی ذات نے ان اعمال کو بھی قبول کیا ہے. ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل، لیکن جو کی گئی عبادت، جو ہماری اللہ رب العزت کی ذات کے مانگی گئی معافی، جو زیادہ مقام اور زیادہ مرتبے والی ہے، جو زیادہ اللہ کے رب العزت کی ذات کو محبوب ہے، وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت ہے. وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر اللہ کے رب العزت کی ذات کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگی گئی معافیوں کا زیادہ مقام ہے، زیادہ مرتبہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام ولا احب الیہ من العمل من هذه الایام. سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عبادت، سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل، سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اگر اللہ کے رب العزت کی ذات کے نزدیک ہیں تو وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر کیے گئے اعمال کی زیادہ فضیلت ہے.
زیادہ مقام ہے، زیادہ محبوب ہے۔ آگے فرمایا کہ الا ایام العشر، کرنا کیا ہے ان 10 دنوں کے اندر، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کا رب العزت کی ذات کی جو عبادت ہے وہ کرنی ہم نے کس انداز کے ساتھ ہے؟ اللہ کا رب العزت کی ذات کے سامنے جھکنا کیسے ہے؟ اللہ کا رب العزت کی ذات سے معافی مانگنی کیسی ہے؟ وہ بھی طریقہ بتا دیا، وہ بھی حدیث کے اندر سب کچھ سمجھا دیا۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل، کہ سب سے زیادہ جو پسندیدہ ترین اور محبوب ترین ایام کے اندر کی گئی عبادت ہے وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ مقام اور زیادہ مرتبے والی، وہ ذی الحجہ کے پہلا عشرہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، اب غور کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے۔ پہلے حدیث کے پہلے ٹکڑے کے اندر اللہ کا رب العزت کی ذات نے ان ایام کی فضیلت بیان کی ہے، اپنے نبی کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی ہے۔ حدیث کے اندر پہلے ان 10 دنوں کا مقام بیان کیا، پہلے ان 10 دنوں کا مرتبہ بتایا، پھر فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کا رب العزت کی ذات کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا رب العزت کی ذات کی تکبیرات بیان کرنی ہے، اللہ کا رب العزت کی ذات کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کے رب العزت کی ذات کی بڑائی کبریائی بیان کرنی ہے۔ آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، من التحلیل سے مراد بار بار پڑھتے رہے ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بار بار پڑھتے رہے کہ یا اللہ کوئی داتا نہیں ہے تیرے علاوہ، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے تیرے علاوہ، بار بار پڑھیں گے، پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کا رب العزت کی ذات کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کا رب العزت کی ذات کی توحید کو بیان کریں گے، اللہ کا رب العزت کی ذات کے سامنے اپنے کو آپ کو آزادہ طور کے اوپر پیش کریں گے، لا الہ الا اللہ بار بار پڑھتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ہاتھ اٹھا کے اللہ کے رب العزت کی ذات کے سامنے جب کچھ مانگتا ہے اس کو چاہیے کہ مانگنے سے پہلے وہ اللہ کے رب العزت کی ذات کے بڑائی کبریائی حمد اور تسبیح بیان کرے۔ جب ہم کہیں گے اللہ کے رب العزت کی ذات کو ان 10 دنوں کے اندر ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے ہم مانگیں جا کے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے جا کے ہم روئیں، وہ اور تو اور ہیں جو اوروں کے سامنے جا کے روتے ہیں، اوروں کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، اوروں کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ وَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، ان 10 دنوں کے اندر بار بار اپنی زبان سے یہ بیان کرتے رہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے خالق مالک، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے۔ آگے فرمایا اللہ کے رب العزت کی ذات کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، اللہ کے رب العزت کی ذات کی توحید کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رب العزت کی ذات کی پاکیزگی بیان کرنی ہے، اللہ کے رب العزت کی ذات کی بزرگی بیان کرنی ہے۔ پڑھتے رہے نا بار بار چلتے پھرتے ان 10 دنوں کے اندر اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے رہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل، اللہ کا رب العزت کی ذات کے ہاں جتنا مقام جتنی فضیلت ذی الحجہ کے 10 دنوں کی ہے، حدیث کے الفاظ پر غور کریں، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل، کسی اور دنوں کی نہیں ہے، کسی اور ایام کی نہیں ہے۔ مانگیں آپ، اللہ کے رب العزت کی ذات نے اگر موقع دیا ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، ان کے اوپر بڑھ چڑھ کے جتنے نیکی کے کام ہو سکتے ہیں نیکی کے کام کریں، جو اپنی گناہوں سے بڑی بڑی سیاہ زندگی ہے ان کو نور کی طرف لے کے جائیں، روشنی کی طرف لے کے جائیں۔ ہم نے گناہ کر کے غلطی کر کے بار بار اللہ کے رب العزت کی ذات کی نافرمانیاں کر کے ہم نے اللہ کے رب العزت کی ذات کو ناراض کر لیا ہے۔
تو ہمیں چاہیے ان ذی الحجہ کی جو پہلا عشرہ ہے، ذی الحجہ کی جو پہلے 10 دن ہیں، جو قیمتی ترین ایام ہیں، ان کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے بچ کے زندگی گزاریں، اور اللہ کے رب العزت کی ذات کی زیادہ سے زیادہ بڑائی، کبریائی، حمد اور تسبیحات بیان کریں، تاکہ جو ہمارے گناہ ہیں، ہماری جو غلطیاں ہیں، اللہ کے رب العزت کی ذات ان کو معاف نہیں کرے بلکہ معاف کر کے نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے۔ یہ دوسرا کام ہے تو ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے رب العزت کی ذات کی تکبیرات پڑھیں، اللہ کے رب العزت کی ذات کی حمد، بڑائی، کبریائی بیان کریں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر چلتے پھرتے اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں، سبحان اللہ کا ورد کرتے رہیں، الحمدللہ بار بار اپنی زبان سے پڑھتے رہیں، کام کر رہے ہیں پھر بھی کرتے رہیں، کیونکہ یہ دن خاص ہے، یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلے سال ذی الحجہ کا چاند تو نظر آئے لیکن تو اور میں نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے اگلے سال ذی الحجہ کا چاند تو نظر آ جائے، جو ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہے یہ تو آ جائیں گے، لیکن جو ہمارا جسم ہے، جو ہماری روح ہے، یہ سب کچھ خاک کے اندر مل چکا ہوگا، شاید ہماری ہڈیاں تک بھی نہ بچی ہوں۔ ابھی موقع دیا اللہ کے رب العزت کی ذات نے، ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے رب العزت کی ذات کے نزدیک ان 10 دنوں کے علاوہ اور کوئی قیمتی ترین اور فضیلت والے دن نہیں ہے جتنے یہ دن ہیں، ذی الحجہ کے پہلے دن ہے۔ قسم اٹھا کے کہا اللہ کے رب العزت کی ذات نے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ کے رب العزت کی ذات قسم نہ بھی اٹھاتے، ویسے کہ ویسے انسان کو کہہ دیتے کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ یہ قیمتی ترین فضیلت والا، کیا مقام والا، کیا مرتبے والا، کیا بلندی والا، کیا ہے، ان 10 دنوں کے اندر، ان پہلے عشرے کے اندر تھوڑے سے تھوڑے نیک اعمال کرنا تیرا کام ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنا بھی تیرا کام ہے، اس کا بڑا ہاتھ چڑھا کے اجر دینا، ثواب دینا وہ مجھے اللہ کے رب العزت کا کام ہے، اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ لیکن قسم اٹھائی ہے سورۃ الفجر کے اندر، والفجر ولیال عشر، تاکہ انسان کو پتہ چل جائے، انسان کو ان 10 دنوں کی قیمت کا پتہ چل جائے، انسان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان عطا کی ہے اللہ کے رب العزت کی ذات نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو۔ تیسرا جو کام کرنا ہے غور سے سن لیں، یہ اہم مسئلہ ہے، جو بھائی قربانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رب العزت کی ذات نے اتنی ہمت عطا کی ہے، موقع عطا کیا ہے، یہ قربانی کریں، یہ ایک اہم مسئلہ سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسنون کام پر عمل کریں اور سنت پر عمل کریں، تاکہ جو ہمارا اعمال نامہ ہے اس کے اندر اللہ کے رب العزت کی ذات نیکیوں کا مزید اضافہ کر دے۔ فرمایا کہ جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے، جو انسان جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے، وہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد نہ تو اپنے بال کٹوائے اور نہ ہی ناخن کٹوائے۔ اگر کاٹنے ہیں، بال کاٹنے ہیں تو ناخن کاٹنے ہیں تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کاٹ لیں۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد جا کے پھر اپنے اپنے بالوں کی سیٹنگ کروانی ہے، پھر جا کے ناخن کاٹنے ہیں، ناخن تراشنے ہیں، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ ذی الحجہ کے اس انسان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر یہ مسنون عمل ہے، اس پر عمل کرے، اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرے۔ 10 دنوں کے اندر ناخن نہ کٹوائے اور نہ ہی بال کٹوائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ کام کریں، تاکہ ہم صحیح معنوں کے اندر سنت پر عمل کر سکیں، تاکہ صحیح معنوں کے اندر جو ذی الحجہ کی فضیلت ہے، جو ذی الحجہ کا مقام ہے، جو ذی الحجہ کا مرتبہ ہے، اس کو ہم پہنچ سکیں، ہم اس پر عبادت کریں، ہم مسنون عمل پر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، ان کا حکم مان کر یہ کام کریں گے تو اللہ کے رب العزت کی ذات ہمارے اعمال نامے کے اندر ثواب لکھ دیں گے۔ والفجر ولیال عشر، دوسری حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، اور کوئی زیادہ پسندیدہ دن نہیں ہے اور کوئی پسندیدہ زیادہ ایام نہیں ہے جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا مقام ہے۔
تو ذی الحجہ کے پہلے اشرے کا مقام ہے. بال اور ناخن نہیں کٹوانے ذی الحجہ کے پہلے اشرے کے اندر جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس انسان کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اگر وہ بھی ذی الحجہ کے پہلے اشرے کے اندر، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر نہ تو اپنی بال کٹوائے گا اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو تراشے گا، وہ بھی اس عمل کے اندر شامل ہو سکتا ہے. اس کو بھی اللہ کے رب العزت کی ذات اچھا اجر عطا کریں گے. اس کے مال نامے کے اندر بھی اللہ کے رب العزت کی ذات نیکیوں کا اضافہ کر دیں گے. اسی لیے ذی الحجہ کا چاند آج نظر آ جائے شاید یا پھر کل نظر آ جائے، آج مغرب سے پہلے اپنے جو ناخن ہے اس کو تراش لیں، اپنے جو بالوں کی اگر سیٹنگ کروانا چاہتے ہیں، کٹوانا چاہتے ہیں، کٹوا لیں، تاکہ جو ہمیں پھر جو 10 دن ناخنوں کی وجہ سے ہمیں پریشانی نہ ہو، بالوں کی وجہ سے ہمیں پریشانی نہ ہو. ہم مسنون عمل کریں اللہ کے رب العزت کی ذات کی پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ. ہم اللہ کے رب العزت کی ذات کی اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کے رب العزت کی ذات کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں. جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگیں ان 10 دنوں کے اندر. اپنے گناہوں کی معافی لینا چاہتے ہیں مانگیں ان 10 دنوں کے اندر. راتوں کو عبادت کریں اللہ کے رب العزت کی ذات کی. اور ذی الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں کے اندر چلتے پھرتے بار بار اپنی زبان سے حدیث کے مطابق اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر کرتے رہیں. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مستری ہیں، درزی ہیں، اور جتنے بھی کام کر رہے ہیں، کسان ہیں، کھیت کے اندر کام کر رہے ہیں، اپنا ہل چلا رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ کر رہے ہیں، زبان کے ساتھ نہیں. زبان کو اللہ کے رب العزت کی ذات کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں 10 دنوں کے اندر. کیونکہ ہم عمل چھوٹا کریں گے، نیکی اگر ہم چھوٹی کریں گے، ہمارے نزدیک سبحان اللہ کہنا کوئی اتنا عمل نہیں ہے. ہمارے نزدیک اللہ اکبر کہنا کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے. ہمارے نزدیک اللہ اکبر کہنا کہ یا اللہ تو بہت بڑا اتنا عمل نہیں ہے. ہمارے نزدیک لا الہ الا اللہ کہنا اتنا بڑا عمل نہیں ہے. لیکن اگر ہم کریں گے یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر کہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن گزر رہے ہیں، یہ ذی الحجہ کا پہلا اشرا ہے، ہم بڑھ چڑھ کے نیکی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے رب العزت کی ذات کی زیادہ سے زیادہ حمد بیان کر رہے ہیں. ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت بہت ہے. ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا مقام بہت ہے. ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بلندی بہت ہے. اللہ کے رب العزت کی ذات نے حکم دیا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اور جن کے اندر حج کرنے کا قصد مانا جاتا ہے اور جن دنوں کے اندر حج کی طرف سفر کیا جاتا ہے، ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر جو مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی آتا ہے. 4 منها حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان دنوں کے اندر پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ اللہ کے رب العزت کی ذات کی اگر ہم عبادت کریں گے، اللہ کے رب العزت کی ذات کی حمد، اللہ کے رب العزت کی ذات کی بڑائی کی بڑائی تسبیح بیان کریں تو ہمارے اعمال نامے کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو سکے گا نیکیوں کا. ایک اور عمل کرنا ہے ہم نے، چھوٹا سا عمل ہے، اجر بہت بڑا ہے، مقام بہت بڑا ہے. 25 سال عمر ہو گئی یا 20 سال عمر ہو گئی ہے، گناہ پہ گناہ کرتے آ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کبھی اللہ کے رب العزت کی ذات کے سامنے روئی نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے کبھی اللہ کے رب العزت کی ذات کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی نہیں ہے. اب بھی موقع آ جا، اب بھی اللہ کے رب العزت کی ذات نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا قرب، ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر ایک بار پھر آ گئے ہیں. ہماری سانسیں ابھی اتنی باقی ہیں، ہماری زندگی کے ایام باقی ہیں، ذی الحجہ کے دن ہماری زندگی کے اندر آ گئے ہیں. آجا معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، ہاتھ اٹھا کے رو لے اللہ تعالیٰ سے، گناہوں سے دور رہ، دیگر کاموں سے دور رہ، حرام کھانا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، زناکاری کرنا، بدکاری کرنا، شراب پینا چھوڑ دے. جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے، پڑھتا تو ہے، یہ نمازی تو ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر کوشش کر کے آ جا، مسجد کے اندر آ کے پہلے صف کے اندر ہر نماز 5 کی 5 نمازیں با جماعت ادا کر. ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی وجہ سے، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اتنا مقام ہے،
اتنا مرتبہ کہ اللہ کے رب العزت کی ذات تیری اس 10 دنوں کی گئی عبادت کو قبول فرما کے تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے تو جو میری طرف رکھیں، یعنی 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے عید سے 1 دن پہلے۔ روزہ رکھنے سے ملے گا کیا؟ آپ سوچیں گے کہ گرمی اتنی ہے، شدت کی گرمی ہے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 5 منٹ کے لیے بھی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم اتنی دیر صبح سے لے کر شام تک پانی کے بغیر گزارا کیسے کریں گے؟ ہم نے تو رمضان مبارک کے روزے بڑی مشکل سے رکھے ہیں۔ عمل سن لے، پہلے عمل کرنا ہے تو بدلے کے اندر اللہ کے رب العزت کی ذات عطا بھی تو بہت کچھ کر رہے ہیں نا۔ اللہ کے رب العزت کی ذات نے کہا کہ روزہ رکھنا 1 دن کا، صرف 9 ذی الحجہ کا، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن روزہ 1 دن کا رکھنا ہے، اور جو گناہ معاف کرے گا اللہ کے رب العزت کی ذات، ایک وہ سال جو تو گزار چکا ہے اور ایک وہ سال جو آئندہ سال آئے گا، ان 2 سالوں کی جتنی غلطی ہے، جتنے گناہ ہیں، سارے کے سارے اللہ کے رب العزت کی ذات صرف 1 دن بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیں گے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمیں تو بار بار اللہ کے رب العزت کی ذات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کے رب العزت کی ذات کی حمد بڑائی کی بڑائی بیان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دے دیا ہے ہماری زندگی کے اندر۔ ذی الحجہ کا جو دن ہے، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ آ رہا ہے، ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی مانگے، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، صرف 1 دن کی بھوک پیاس برداشت کر لیں۔ یہ جو دنیا کی گرمی ہے، یہ تو دنیا کی پیاس ہے، یہ دنیا کی ازمائش ہے، یہ دنیا کی گرمی ہے، وہ تو تصورات میں تو جائیں ذرا، اس دن کا بھی سوچیں۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے رب العزت کی ذات کے عرش کے سائے کے علاوہ، سورج سوا نیزے بھی ہوگا، آئے تو لاکھوں کروڑوں میل ہم سے دور ہے سورج، سایہ ہمارے پاس موجود ہے، اے سی ہمارے پاس موجود ہے، وابڈا والی بجلی چلی گئی، سولر سسٹم ہمارے پاس موجود ہے، درخت ہمارے پاس موجود ہے، سائے والی جگہ اور جو ٹھنڈے کمرے ہیں وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا کچھ بھی موجود نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو تیرے اور میرے نیک اعمال موجود ہوں گے، تیری اور میری نیکیاں کام آئیں گی، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے پہلے عشرے کی گئی عبادت کام آئے گی، اور ذی الحجہ کے جو پہلا عشرہ ہے اس کے اندر 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، یہ کام آئے گا۔ ہمیں نہیں پتا ہم کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں 1 دن کے اندر، ہمیں نہیں پتا ہم کتنی بار اللہ کے رب العزت کی ذات کو نافرمان کر بیٹھتے ہیں 24 گھنٹوں کے اندر، صرف 1 دن کے اندر اللہ کے رب العزت کی ذات کا پیار بھی دیکھیں انسان کے ساتھ، اللہ کے رب العزت کی ذات کی محبت بھی دیکھیں انسان کے ساتھ، کہا کہ رہنا 1 دن بھوکا گا میرا حکم مان کر، روزہ صرف 1 دن کا رکھنا گا میرا حکم مان کر، اور میں اللہ کے رب العزت کی ذات تیرا یہ 1 روزہ یوم عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ قبول فرما کے تیرے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کرنا میرا کام ہے۔ رکھیں، اپنے آپ سے عہد کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہاں ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے، اور اللہ کے رب العزت کی ذات کی جو رحمت ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ہو سکتا ہے اگلا جو سال آئے گا ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، 9 ذی الحجہ آئے گی، یوم عرفہ آئے گا، لیکن ہم نہیں ہوں گے، شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ اگر موقع دیا گیا تو موقع کو غنیمت جانیں، اگر ہماری زندگی کے اندر ایک بار پھر ذی الحجہ آیا گیا تو ہم اس پر عمل کریں صحیح معنوں کے اندر، جو اس کی فضیلت ہے، جو اس کا مقام ہے، جو ان دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر جو نیکی کی جائے گی اس کا زیادہ سے زیادہ مقام ملے گا، زیادہ سے زیادہ مرتبہ ملے گا، تو کریں نا، فائدہ اٹھائیں۔ یہ مت سوچیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے، ہم کیا کریں گے، بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتے، نہیں، صرف 1 دن کی بات ہے، 1 دن کی جو بھوک اور پیاس برداشت کر لیں انشاءاللہ اللہ کے رب العزت کی ذات ہمارے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم کو اور مذہب اٹھا کے دیکھیں، جو اور لوگوں کے داتے ہیں، جو اور خالق ہیں، وہ مالک ہیں، ذرا مجھے بتائیں کسی اور مذہب کے اندر اس جیسے پیکج موجود ہیں، کسی اور دنوں کے اندر ایسے ایام موجود ہیں؟
کہ 2 سالوں کے گناہ صرف 1 دن کے اندر معافی مل رہی ہے. ذی الحجہ کی عبادت کر لے، 1 دن کا روزہ رکھ لے، اللہ کے رب العزت کی ذات 2 سالوں کے گناہ معاف کریں گے. کسی اور مذہب کے اندر یہ پیکج جو اچھی بات ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں اچھے سے اچھا موقع فراہم کیا، کسی اور مذہب کے اندر ملے گا؟ نہیں ملے گا. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے، مومنین کے لیے خاص ہے. اللہ کے رب العزت کی ذات کا پیار ہے یہ انسان کے ساتھ، اللہ کے رب العزت کی ذات کی محبت ہے انسان کے ساتھ، اللہ کے رب العزت کی ذات کی عقیدت ہے انسان کے ساتھ کہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا لیکن پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان بن کے ان پہلے 10 دنوں کے اندر، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر، صحیح معنوں کے اندر اس نے اللہ کے رب العزت کی ذات کی عبادت کی ہے تو اللہ کے رب العزت کی ذات اس انسان کی گناہوں کو اور غلطیوں کو معاف کر دیں گے. اسی لیے آج نظر آ جائے یا پھر کل نظر آ جائے ذی الحجہ کا چاند، اپنے آپ کو تیار کر لیں، جو مصروفیات ہیں وہ کم کر لیں، جو عید کی شاپنگ کرنی ہے وہ نہ کریں، اگر کرنی ہے تو آج اور کل کے اندر کر لیں، جتنے کام ہے وہ کر لیں تاکہ ہمیں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع مل سکے. ہم 5 وقت کی جو نماز ہے وہ مسجد کے اندر آ کے پہلی صف کے اندر ادا کر سکیں. جو سستی ہے تھوڑی بات ہمارے اندر، جو کمی کوتاہی ہے وہ اس کو ہم دور کریں اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ جو ہماری غلطی ہیں، ہماری کوتاہی ہیں، اللہ کے رب العزت کی ذات ان کو معاف کر سکے. تو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے دعا گئے جو کچھ میں نے بیان کیا گیا، جو 2 3 4 اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ بال نہیں کٹوانے 10 دنوں کے اندر، ناخن نہیں تراشنے ان 10 دنوں کے اندر، 9 ذی الحجہ کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا گئے. ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ان 10 دنوں کے اندر گناہوں سے، جھوٹ سے، غلطیوں کوتاہیوں سے، اللہ کے رب العزت کی ذات کی نافرمانی سے بچ کے رہنا ہے اور ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے رب العزت کی ذات کی زیادہ سے زیادہ بڑائی بیان کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے رب العزت کی ذات کی کبریائی بیان کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے رب العزت کی ذات کی پاکیزگی بیان کرنی ہے تاکہ اللہ کے رب العزت کی ذات ہمارے گناہوں کو، ہماری نیکیوں کو معاف کر کے ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے. تو اللہ رب العزت کے سامنے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.